رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ چکا تھا۔ ہر طرف روحانی روشنی پھیل چکی تھی، لوگ خوشی سے روزے رکھنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، بازاروں میں انواع و اقسام کے کھانے فروخت ہو رہے تھے، اور گھروں میں سحری اور افطار کے لیے خصوصی پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ لیکن ان تمام رونقوں کے بیچ ایک شخص ایسا تھا جو ان نعمتوں سے محروم تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ ایک غریب مزدور تھا جو دن بھر سخت محنت کرتا، مگر اس کی کمائی بمشکل اس کے گزارے کے لیے کافی ہوتی۔ عبداللہ کی زندگی ہمیشہ ہی مشکلات سے بھری رہی تھی۔ اس کے والدین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جہاں ان کی گزر بسر کھیتی باڑی سے ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ زمین بنجر ہوتی گئی اور ان کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ بالآخر انہیں شہر کی طرف ہجرت کرنا پڑی، لیکن یہاں بھی انہیں کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ عبداللہ نے کم عمری میں ہی محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ اب جب کہ عبداللہ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں واپس آ کر تھکن سے چور ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کا یہ سفر طویل ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا پر مطمئن رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے آزمائشیں ہیں، مگر ان کے بدلے اللہ کی طرف سے انعام بھی ضرور ہوگا۔ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بھی پرجوش تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ رمضان بھی اس کے لیے ایک سخت آزمائش ہوگا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ روٹی، نہ سالن، نہ دودھ، نہ پھل، صرف ایک گلاس پانی تھا۔ عبداللہ نے وضو کیا، پانی پیا اور اللہ کا نام لے کر روزہ رکھ لیا۔ اس کا دل خوش تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو عبداللہ مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ وہ بازار میں گھومتا رہا، مختلف لوگوں سے کام مانگتا رہا، مگر کوئی کام نہ ملا۔ دوپہر تک وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، لیکن اس نے صبر کیا۔ بالآخر اسے ایک مکان کی تعمیر میں اینٹیں اٹھانے کا کام مل گیا۔ گرمی شدید تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، مگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بہتر اجر دینے والا ہے۔ شام ہونے لگی، مغرب کا وقت قریب آیا اور پورے شہر میں افطار کی تیاری ہونے لگی۔ لوگ مختلف قسم کے کھانے خرید رہے تھے، مسجدوں میں افطاری کے دسترخوان لگ رہے تھے، گھروں میں سموسے، پکوڑے، کھجوریں اور شربت تیار کیے جا رہے تھے۔ عبداللہ ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے مختلف لوگ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے تھے، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے بسم اللہ کہا، ایک گلاس پانی پیا اور روزہ افطار کر لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی دوران مسجد کے امام صاحب نے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ ایک غریب مزدور ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور محبت سے کہا، بیٹا، تم نے کیا افطار کیا؟ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، پانی سے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو مسجد کے ایک کمرے میں لے جا کر کھانے کی دعوت دی۔ وہاں کھجوریں، شربت، چاول، گوشت اور کئی نعمتیں موجود تھیں۔ عبداللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ، جو بھوکے ہیں انہیں رزق عطا کر، جو مجبور ہیں انہیں طاقت دے، اور جو صبر کرتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کر۔ عبداللہ کی کہانی مسجد میں موجود ایک نیک دل تاجر نے سنی۔ اگلے دن وہ عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، بھائی، میں نے تمہاری کہانی سنی اور تمہارے صبر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دکان پر کام کرو۔ میں تمہیں اچھی مزدوری دوں گا تاکہ تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، توکل اور اللہ پر یقین کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ جب ہم خلوص دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مشکلات میں صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبداللہ کے صبر نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دی، اور یہی وہ راز ہے جو ہر مومن کو سیکھنا